آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں ترجمہ مسائل السلوک پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار تصنیف تفسیر بیان و قرآن سے، جس میں حضرت والا نے قرآن کریم کے آیات سے مسائل تصوف کو ثابت فرمایا ہے۔ تو ان میں سے آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 نمبر آیت پر، کہ اس آیت سے حضرت نے جو ہے وہ مسائل سلوک و تصوف کو یہ مستنبط کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ سے تصوف سلوک کے مسائل کو ثابت فرمایا، اور ثابت فرمایا کہ اصل جو قرآن و سنت ہے جہاں سے یہ علم تصوف اور سلوک کو جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ بہت سے نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم تصوف سلوک اور مشائخ سلسلہ کے جو اخلاق اور عادات و اطوار ہیں یہ جو گویا کہ خود ساختہ ہیں، حالانکہ خود ساختہ نہیں ہیں، یہ خدا ساختہ ہیں۔ اللہ نے قرآن و احادیث ہی کے ذریعے سے امت کو اس کام نے رکھا ہے، یہ سارا ذخیرہ۔ اور خود قرآن کریم میں وہ یزکیہم کا جو وظیفہ ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چوتھی ذمہ داری وہ یزکیہم تزکیہ نفس۔ تو ظاہر ہے کہ تزکیہ نفس کی اب آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کے علوم و معارف، اس کے آداب و ہدایات و تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا ہوگا۔ یقیناً وہی آداب اور وہی اخلاق اور تفصیلات جو ہے وہ امت کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور مشائخ سلسلہ اس کے مطابق جو ہے امت کی تربیت کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علمی انداز سے جو ہے وہ اس کو ثابت فرمایا، قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی طیبہ کی دعوات ہوں، اس سے آپ نے ان علوم کو جو وہ امت کے سامنے رکھا ہے۔ چنانچہ آج آیت نمبر 83 پر ہم گفتگو کریں گے سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیونکہ یہ آیت ہے، اس سے حضرت نے ایک مسئلہ جو ہے تصوف سلوک کا مستنبط فرمایا۔ تو چنانچہ حضرت کی الفاظ میں پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے ترجمہ مسائل السلوک، اور اس کے تحت فرمایا قولہ تعالی کتب علیکم الصیام الی قولہ تعالی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اس کے بعد لعلکم تتقون۔ فرماتے ہیں اس میں بیان ہے ثمرہ مجاہدہ کا، اس میں بیان ہے ثمرہ مجاہدہ کا۔ پس اس میں دو مسئلے ہیں، ایک مجاہدہ کا نافع ہونا، دوسرا اس کے ثمرات کے بیان کا مشروع ہونا۔ جیسے کہ شیوخ جب مصلحت دیکھتے ہیں تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت نے یہاں سے اخذ فرمائی ایک چیز، گویا کہ حضرت نے یہ بتلایا کہ دیکھو یہاں پہ ایک مجاہدہ اور ثمرہ مجاہدہ کا ذکر اس آیت میں۔ مجاہدہ تو خود روزہ ہے جس کا ذکر فرمایا، اور ثمرہ مجاہدہ لعلکم تتقون تقوی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو یہ تو مجاہدہ کا ذکر ہے، لہٰذا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب خود روزے کے اندر دو طرح کے مجاہدے ہیں، ایک مجاہدہ انسان کے نہ کھانے کا، نہ پینے کا اور نہ خواہشات کی طرف جانے کا، ایک یہ۔ دوسرا اس میں مجاہدہ شریعت کے آداب اور ہدایات کی پابندی کرنے کا، کیونکہ نہ کھانے، نہ پینے اور نہ خواہشات پوری کرنے کے بھی تو کچھ آداب ہوں گے، ان آداب اور ہدایات کے مطابق اس کا پابند رہ کر، اس حدود میں رہ کر اس عمل کو پورا کرنا۔ تو گویا کہ اس کے اندر دو مجاہدے ہوئے، ایک تو نہ کھانے، نہ پینے اور خواہشات سے دور رہنے کا، اور دوسرا خود شریعت نے جس انداز سے ان چیزوں سے دور رہنے کا فرمایا اسی انداز سے رہنا، جس میں سب سے بڑی جو چیز ہے نیت ہے، کہ نیت اگر آپ نے کر لی اپنی جسمانی کہتے ہیں فٹنس کی تو روزہ نہ ہوا، وہ تو آپ کی بھوک ہڑتال ہو گئی۔ لیکن نیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے آپ نہیں کھاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پیتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے جو ہے نفسانی خواہش سے دور رہتے ہیں۔ اور جب کھانے کی اجازت ہوتی ہے کہ چلو کھا لو، اب افطار کا وقت ہو، تو اللہ ہی کے لیے کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اس میں اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں بیٹھتا۔ وہ وجہ بھی بھلے ضمناً پوری ہو جاتی ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ امر الہی کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ وقت افطار آنے پہ فوراً افطار کا حکم ہے،
یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو یار 10 منٹ بعد میں کر لیں گے، تھوڑا سا یہ کام کر لوں میں، یہ کمپنی کے ایک آرڈر آیا ہے یار یہ ڈن کر لوں، 15 منٹ میں بعد کھاتا ہوں۔ عام حالات میں تو کر لیتا ہے، لیکن اس وقت کرے گا تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ کھانا اور یہ کھانا، یہ دونوں آپ اپنی خواہشات پہ کر رہے ہیں، ان ہدایات پہ نہیں کر رہے جو شریعت نے دی تھی۔ تو گویا کہ روزے میں خود دو مجاہدے ہیں کہ ایک مجاہدہ تو خود نہ کھانے پینے کا ہے، اور پھر ایک حدود شریعت کے مطابق نہ کھانے پینے کا، اور جب کھانے پینے کی اجازت ہو تو حدود شریعت ہی کے اندر اس کو کھانے پینے بھی ہے، اب ڈیلے نہیں کر سکتا۔ اس میں دو مجاہدے ہوئے، اور تیسرا پہ اس کا ثمرہ کہ یہ مجاہدہ کرو گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ گے، اور تقوی تمہیں مل گیا تو تقوی تو ساری کامیابی کے معراج ہے۔ ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں، تمہیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اب دیکھو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدے کا بھی ذکر کیا اور اس کے ثمرے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت نے یہاں سے کیا اخذ فرمایا؟ حضرت نے مشائخ سلسلہ کے ایک خلق کو ثابت فرمایا کہ مشائخ سلسلہ جو خانقاہوں میں اپنے مریدین کی اصلاح و ارشاد کرتے ہیں، ان کو مجاہدات ریاضات میں لگاتے ہیں اور وہ مجاہدہ کرتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ ان کی دلجوئی کے لیے اس کا ثمرہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر تم یہ مجاہدہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اگر یہ مجاہدہ کرو گے تو تمہیں یہ عطا ہوگا۔ مطلب خلوت میں بیٹھ کے تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کی معیت کی خاص کیفیت اور لذت نصیب ہوگی، یہ بتا دیا۔ یا اسی طریقے سے یہ فلاں جو ذکر کر کے اپنی آنکھ بند کر کے بیٹھو گے، یا باطنوں کا ضرب لگاؤ گے تو تمہاری باطن کی کشفی آنکھ کھل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ وہ بعض دفعہ اس کا ثمرہ بتا دیتے ہیں تاکہ کیا ہو، مرید کو رغبت ہو۔ جیسے کہ اللہ نے یہاں پر جو مجاہدے پر اکتفا نہیں کیا، ساتھ ثمرہ بھی بتلایا تاکہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھے تو سوچے کہ یار روزہ رکھنے سے تقویٰ ملے گا، اور تقویٰ مل گیا تو کامیابیاں دنیا آخرت کے قدموں میں آئیں گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے تو مشائخ سلسلہ کی بھی عادت ہے کہ بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ اس مرید کو اس کا ثمرہ بتلا دیا جائے تو اس ثمرے کے نتیجے میں کیا ہوگا، ایک تو رغبت سے اس مجاہدے کو کرے گا، اور دوسرا جب کرے گا اس کا جب ثمرہ اس کو ملے گا تو اس کے لیے منزلیں اور آگے سے آگے بڑھنا آسان ہوگا۔ تو دیکھو مشائخ سلسلہ کا یہ خلق اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ثمرہ بھی ذکر کیا تو وہ بھی بس اوقات یہ ہے وہ ثمرہ بتلا دیا کرتے ہیں کہ تم اگر یہ کر لو گے ثمرہ تو نتیجہ یہ مجاہدہ اس پر تمہیں یہ ثمرہ ملے گا۔ لہذا واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جب وہ مشائخ سلسلہ ان کو مجاہدات میں لگاتے ہیں، ان مجاہدات کے نتیجے میں ان کا کبر خط ٹوٹتا ہے، مجاہدات کے نتیجے حرص ان کی ٹوٹتی ہے، تو ان کو پتہ چلتا اوہو یہ جو مجاہدہ کیا تھا اس سے تو تکبر توڑنا مطلوب تھا، یہ جو مجاہدہ کیا اس سے تو حرص توڑنا مطلوب تھا۔ تو جو رذائل کا گویا کہ کالا کاما ہوگا اور شمائل اور فضائل اس کے اندر پیدا ہوں گے، تو یہ ثمرہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تو اس سے ان کا رغبت بڑھ جاتی ہے۔ تو گویا کہ ان کا یہ خلق جو ہے قرآن کی نص سے ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کمال، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ۔ الحمدللہ۔